ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو۔ جناب یہ تو ہو گیا بابوں کا دین، اب ہم چلتے ہیں کتابوں کے دین کی طرف کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹوٹا ہے، ان سے مخاطب ہو کر بول رہے ہیں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بول رہے ہیں کہ دنیا میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن قیامت کے دن اگر تم پکڑی گئی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو بیسیکلی یہ میسج امت کے لیے تھا کہ جناب آپ کا نسب بھی کسی کام نہیں آئے گا اگر آپ کے اعمال درست نہ ہوئے۔ اس کی زندہ مثال قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کی بھی نسبت کام نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں تھے۔ تو یہ بابے آپ لوگوں کو کس بیس کے اوپر اس طرح کی کہانیاں اور قصے سنا رہے ہیں، ان کے کسٹوڈین کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس لیے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کو چندہ دیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے گھومیں، ان کے عیش و عشرت کے خرچے اٹھائیں۔ تو آپ جس طرح کے بھی ہیں نا، ہم لوگ خود ہی آپ لوگوں کو بخشا لیں گے، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے تو آج امت اتنی گناہ گار ہے، اسی لیے تو ہر بندہ بے نمازی ہوا بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہمسائے کا خیال کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہماری نسبت سے آپ لوگ بخشے جائیں گے جس طرح وہ دو بھی بخشا گیا۔ جناب فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا، فرشتوں کا ایٹیٹیوڈ انسانوں والا نہیں ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، وہ پہلے سے فٹ ہو چکا ہے۔ اگر ایک بھی غلط بٹن دب گیا تو تھوڑا ہونا موت تو دوسری بات نہیں انہوں نے سنی آپ لوگوں کی۔ اور آپ لوگ کس طرح عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس طرح کی کہانیاں قصے سنا کے۔ تو خدا را خود بھی بچیے ان لوگوں سے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیے، اور اپنی آخرت سنواریے۔ خود قرآن و سنت کو تحقیق سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور آپ لوگوں کو اب سمجھ آئے گی اس بات کی کہ یہ آپ لوگوں سے کیوں بولتے ہیں کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا کہ آپ لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل آپ لوگ ان کے نزدیک گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی قصے کہانیوں کے اوپر آپ لوگ کبھی بھی یقین ہی نہیں کریں گے اگر آپ لوگ خود قرآن و سنت کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے تو۔ اور آج سے 400-500 سال پہلے اسی طریقے سے یورپ امریکہ میں پوپ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے تھوڑے سے پیسے لیتے تھے کہ جی ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کے جو بھی فلاں فلاں رشتہ دار ہوگا ہم اس کی بخشش کروا دیں گے، اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر کوئی زیادہ پیسے دیتا تھا اسے بڑی جنت میں، اگر کوئی تھوڑے پیسے دیتا تھا تو چھوٹی جنت میں۔ تو ان کے خلاف اس وقت میں جو کھڑا ہوا تھا بندہ 1500 سم تھنگ عیسوی کے اندر، وہ مارٹن لوتھر تھا۔ کبھی آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو خوب آپ کو اپنے مولوی نظر آئیں گے اس میں، کس طریقے سے وہ بھی عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان میں ہزار دربار بنے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی انہوں نے بہت مسلمانوں کی خدمت کی، یہ بہت انہوں نے خدمت کی ہے اسلام کی۔ تو آپ کو کبھی کسی ایک کا بھی ترجمہ ملا قرآن پاک کا ان میں سے؟ کسی ایک کا بھی ترجمہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم؟ کسی ایک کا بھی؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے امت کو ترجمہ کر کے دے دیا تو ہماری پوجا کس نے کرنی ہے، ہماری پرستش کس نے کرنی ہے۔ تو اس لیے خدا را میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمانوں کے اوپر تھوڑا سا رحم کھائیں، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتایا کریں، نہ کہ اپنے بابوں کی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات دیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا، ان بابوں کا نہ بتائیں ہمیں۔ تو اس لیے میری تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ خود قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تحقیق کرنے کی اور خود سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔